آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بہقی نے اور امام حاکم نے اور بہت سے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسائل پہ بیان کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے بطور استدلال اس کو کوٹ کیا البدایہ آیا میں۔ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے اور اپنا تعارف کروانے لگے صحابہ کرام کو، اور تعارف آ کے اسماعیل علیہ السلام تک اپنا پورا نسب بیان کر دیا۔ اس حدیث میں نسب کا ذکر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مدر بن نزار تک، دوسری روایت میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا وخاطب رسول اللہ وقال انا محمد بن عبد اللہ۔ میں حدیث کا پورا مضمون پڑھتا ہوں تاکہ حضور کا نسب آپ کی مجلس میں برکت کے لیے پڑھا جائے۔ میں اہل پاکستان کو اور دنیا میں جتنے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے جو نام ہیں ان کو بطور ورد اور وظیفہ پڑھنے سے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ان کو پڑھا صرف حضور کے نسب پاک کو، جو آقا علیہ السلام نے خود پڑھا اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہ میں کون ہوں، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن یاس الیاس بن مدر بن نزار، یہاں تک۔ اور دوسری حدیث دوسری روایت میں جسے ابن عساکر روایت کرتے ہیں، بن الیاس بن مدر بن نزار کے بعد بن معد بن عدنان بن عدد بن اشہب بن صالح بن صالوح بن حمیسہ بن نبت بن قیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ۔ یاد رکھ لیں آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں، وہ چچا تھا، اس نے صرف پالا تھا، والد فوت ہو گئے تھے جوانی میں، اس وجہ سے آزر کا نام بطور باپ کے آتا ہے، چونکہ پالا انہوں نے تھا۔ آپ کے اصل والد جو نسبی ہیں وہ حضرت طارق تھے، یہ مومن تھے، آزر مومن نہیں تھا۔ نسب نبی کا مومنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بن انوش بن شیس، آدم علیہ السلام تک پھر آگے تذکرہ کیا، مگر آقا علیہ السلام نے محقق ابراہیم علیہ السلام تک کہا۔ یہ پورا نسب بیان کر کے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما۔ اللہ نے جب بھی کبھی اپنی مخلوق میں دو طبقے بنائے مجھے ہمیشہ اعلیٰ طبقہ میں رکھا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رکھا، کوئی حضور تو تھے نہیں اس وقت بشری طور پر وجود میں۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، بہت یہ سمجھیں کہ آپ کا آغاز 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت سے ہی ہوا ہے، تو بھائی وہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی ابتدا نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے۔ علامہ غلام دستگیر افغانی صاحب بیٹھے ہیں، میلاد تو آقا علیہ السلام کے بشری ظہور کا نام ہے، اور یہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے رکھا اعلیٰ خلق میں، جب طبقے بنائے تو سب سے اعلیٰ طبقے کا اعلیٰ بنایا، پھر جب شعور قبائل بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا، بیوت بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ جو بنی ہاشم میں رکھا، بنی کنانہ میں رکھا، یہ جو آقا صاحب فرمایا فجعلنی فجعلنی فجعلنی، مجھے رکھا مجھے رکھا مجھے رکھا، تو حضور تو ظاہراً بشری طور پہ موجود نہیں تھے، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو سفر تھا نور مصطفیٰ کا، اس کی توثیق فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ آقا علیہ السلام اس وقت بصورت بشری، بصورت انسانی حصی وجود میں تو موجود نہ تھے، مگر آپ کا نور ان صلبوں اور رحموں کی گزرگاہوں سے چل کے آ رہا تھا۔ اس کو فرماتے تھے فجعلنی فی خیرہم بیتا فجعلنی فی خیرہم قبیلتا فجعلنی فی خیرہم نسبا فجعلنی فی خیرہم فرقتا۔ یہ جو بار بار فرماتے کہ مجھے رکھا سب سے اعلیٰ میں، وہ حضور کے نور کو رکھا جا رہا تھا۔ اپنے نور کا سفر بیان کر رہے ہیں، سفر نور مصطفیٰ تا میلاد مصطفیٰ، ولادت تک کا سفر بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک نے انسانوں کے دو طبقے بنائے، دو گھرانے بنائے، دو قبیلے بنائے، دو نسلیں بنائیں، دو گھر بنائے، جب تقسیم ہوئی ان میں سے ایک اعلیٰ تھا ایک ادنا تھا، میرے نور کو اعلیٰ میں منتقل کیا، اور اعلیٰ میں پھر سب سے اعلیٰ ماں باپ چنے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ، اب یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی،
فرمایا کہ جب بھی دو جوڑے بنے نکاح ہوئے کسی بھی مرد کے کسی بھی عورت کے کسی قبیلے میں تو سب سے اعلیٰ مرد چنا مردوں میں سے ہر دور میں ہر صدی میں ہر زمانے میں اور عورتوں میں سب سے اعلیٰ عورت چنی ان کے رشتہ ازدواج میں ان کو جوڑا چونکہ وہ ماں باپ بننے تھے میرے نور کی گزرگاہ کے لیے. اتنا عظیم بیان میلاد ہے. فَأُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ ایک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی بات تو کیا ہر دور میں جب بھی جوڑے ملے جن جوڑے کے ملنے سے حضور علیہ السلام کے نور نے گزرنا تھا سب سے اعلیٰ ماں باپ اور مرد و عورت کو چنا اور جوڑ کیا. اور پھر فرماتے ہیں آگے فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ اب میری آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ و آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک کسی دور میں کسی ایک جوڑا کو بھی اللہ نے میرے نسب میں ایسا نہیں رکھا جن کو جاہلیت کی آلودگی نے چھوا بھی ہو. پورے نسب میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں آیا کہ جو جوڑا بنے اور میں ان کی سوپ و رحم سے گزروں میرا نور گزرے اور ان کو جاہلیت کی کسی آلودگی نے چھوا ہو. اللہ نے اتنا پاک رکھا. وَخَرَجْتُ مِن نِكَاحٍ اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک کوئی جوڑا میرے نسب کا ایسا نہیں جس کی شادی باقاعدہ شرعی نکاح کے ساتھ نہ ہوئی ہو چونکہ میرے نور نے گزرنا تھا. وَلَمْ أُخْرَجْ مِن صِفَاحٍ اور کسی جگہ بھی میں بغیر نکاح کے نہیں آیا. مِن لَدُنْ آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَىٰ أَبِي وَأُمِّي حتیٰ کہ میرا نور حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک آ پہنچا. آدم سے لے کر عبداللہ و آمنہ تک کسی ایک جگہ بھی بغیر نکاح اور بغیر طہارت اور بغیر اعلیٰ مرتبے کے میرے نور کی گزرگاہ نہیں بنی. اب جب یہ بات فرما دی تو اس کے اینڈ پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی کہ میں اپنی ذات میں بھی پوری نسل بنی آدم میں سب سے اعلیٰ ہوں. اور یہ نہ سمجھیں کہ بے شک حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ سب سے اعلیٰ ہیں. فرمایا وَخَيْرُكُمْ أَبًا اور اپنے نسب میں آباء و اجداد میں بھی ہر جگہ سب سے اعلیٰ ہوں. میری جد بھی ہر جگہ اعلیٰ تھی میرا نسب بھی ہر جگہ اعلیٰ تھا. اب یہ حدیث امام حاکم نے روایت کیا اس امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا امام مناوی نے فیض القدیر میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے اور سب سے بڑھ کر خود امام احمد بن حنبل نے المسائل میں